ارے یہ کیا لے آئے دادا جان؟ یہ مرغی اور مرغا ہیں، اور یہ ننھے ننھے سے چوزے۔ اوہ ہو دادا جان، یہ تو خوب شور کریں گے، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ نہیں بیٹا، جانوروں سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمیں کئی سبق دیتے ہیں۔ جیسے کہ کتے سے وفاداری کا، چونٹی سے محنت کا۔ مگر دادا جان، کبھی مرغے اور مرغی سے تو کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے سوائے انڈے دینے کے؟ ہر جانور، ہر پرندے سے سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں مرغا وقت کا کتنا پابند ہوتا ہے؟ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ ہاں دادا جان، یاد آ گیا، ہم نے پڑھا تھا کہ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ مرغے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ لیکن کیا؟ یہ کام تو اب الارم والی گھڑیاں کر رہی ہیں، مرغوں کی تو اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ حشام بیٹا، یہ تو صرف ایک بات ہے، ان سے اور بھی کئی اسباق حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم گھر میں رونق تو رہے گی۔ تم ان کے لیے باجرہ لاؤ، میں ان کا پنجرہ صحن میں سیٹ کر دوں۔ دادا جان نے یہ کہا اور صحن میں ان کا پنجرہ سیٹ کرنے لگے۔ میں بادر نخواستہ ان کے لیے باجرہ لینے چلا گیا۔ اگلے دن جب میں اسکول سے لوٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے آواز دی، حشام بیٹا، ذرا بازار سے دہی تو لا دو۔ امی میں بہت تھک گیا ہوں، آخر آپ کریں گی کیا دہی کا؟ تمہارے لیے ہی لسی بنا رہی تھی، دھوپ سے آئے ہو، پیاس لگ رہی ہوگی، لسی پیو گی تو فریش ہو جاؤ گے۔ لائیں دیں پیسے، میں جا رہا ہوں۔ بیٹا، باہر نکلتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لینا۔ جی امی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اٹھا اور پیسے لے کر باہر نکل گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر امی ہر کام کے لیے مجھے ہی کیوں بھیجتی ہیں، بھائی جان کو کیوں نہیں بھیجتی۔ شام کو میں کرکٹ کھیل کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امی کی آواز سنائی دی، حشام بیٹا، ذرا 1 کلو مرغی تو لا دو۔ امی میں ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں، آپ نے آتے ہی کام دے دیا۔ ارے میرے پیارے بیٹے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے مرغی لا کر دے، چلو کچھ دیر بعد لے آنا۔ لائیں دے پیسے، میں لے کر آتا ہوں۔ شاباش بیٹا۔ میں پیر پٹکتا گھر سے نکلا۔ راستے بھر میں سوچتا رہا کہ امی کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ہر وقت مجھ سے ہی کام کرواتی رہتی ہیں۔ بہرحال میں نے مرغی لا کر دی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مجھے بھائی جان نظر آئے جو ابھی لوٹے تھے۔ آخر امی بھائی جان سے کام کیوں نہیں کرواتی؟ سارے کام ایک میں ہی کرتا ہوں۔ رات تک میں یہی سوچ کر سو گیا۔ اگلے روز تو حد ہی ہو گئی، ہمارا فائنل میچ تھا، بڑی مشکل سے ہم سیمی فائنل جیتے تھے۔ ہم لڑکوں نے خوب پریکٹس کی ہوئی تھی، میں اپنی ٹیم کا نائب کپتان تھا۔ ابھی تیار ہو کر گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ امی کی آواز آئی، حشام بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ امی آج ہمارا فائنل میچ ہے، وہ کھیلنے جا رہا ہوں۔ بیٹا، وہ ذرا مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے چائے بنانی تھی، جلدی سے دودھ لے آؤ۔ میں جلدی سے دودھ لینے دکان پر چلا گیا۔ دکان پر کافی رش تھا۔ جب میں دودھ لے کر لوٹا تو کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ امی یہ لیں دودھ، اب میں چلتا ہوں۔ بیٹا، بہت دور سے مہمان آئے ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ سلام دعا کر کے کچھ دیر مہمانوں میں بیٹھنا چاہیے؟ اوف، جی اچھا امی۔ کچھ دیر مہمانوں میں بیٹھنے کے بعد تو میں مزید لیٹ ہو گیا۔ جب میں میچ کے لیے پہنچا تو میچ شروع ہو چکا تھا۔
اور یہ شاٹ عمان ہے لیکن فیلڈر موجود تھے. گیند فیلڈر کے ہاتھوں میں اور صرف ایک رن ہی بن سکا. اس طرح پاک وطن ٹیم کی ہوگی 66 رن. 9 اوور چل رہا ہے اور 1 اوور 2 بالز کا کھیل باقی ہے اور ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. صرف 7ویں آخری کھلاڑی باقی ہے اور انہیں جیت کے لیے ضرورت ہے مزید 11 رن کی. ارے ہشام تم کہاں رہ گئے تھے؟ بس یار امی نے کام دے دیا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی. تمہیں تو اوپننگ کرنی تھی یار. پوری بالنگ اور فیلڈنگ تمہارے بغیر ہوئی ہے اور اس وقت گیم بہت ٹف ہو رہا ہے. بس اب تمہارا ہی نمبر ہے. بالر چینج ہوئے. ثاقب نے بالنگ شروع کی. بال بیٹسمین کی طرف اور بیٹسمین چینج قدم آگے نکلے لیکن بال ان کے پیر سے ٹکرائی اور کی زوردار اپیل اور امپائر نے آؤٹ قرار دے دیا. چلو ہشام اب تمہاری باری ہے. جم کر کھیلنا. دعا کرنا یار میری پوری کوشش ہوگی. اور اب میدان میں آئے ہیں پاک وطن ٹیم کے آخری کھلاڑی ہشام. بالر ساجد نے اسٹارٹ دیا اور بال پھینکی. بال ہٹ کرنے کی کوشش ناکام ہوئی اور کوئی رن نہیں بن سکا. بالر نے پھر شاٹ لیا فاسٹ بال لیکن ہشام نے بہترین شاٹ لگایا اور اس طرح بال 4 رنز کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر. پاک وطن ٹیم کو 7 رنز کی ضرورت ہے جیت کے لیے 5 بالز پر. بالر نے اسٹارٹ لیا. بال پھینکی اور ایک دفعہ پھر شاٹ لگانے کی کوشش لیکن فیلڈر نے تیزی کا مظاہرہ کیا اور صرف 2 رن بن سکے. ہشام اچھا کھیل رہے ہیں اور یہ ایک دفعہ پھر چل کر آگے بڑھ کے شاٹ لگانے کی کوشش لیکن بال بیٹ پر نہیں آ سکی اور ہشام آؤٹ. اس سے یہ میرا پیارا وطن ٹیم 5 رن سے جیت گئی. دوستو کوشش تو بہت کی تھی لیکن ایک تو پہلے ہی موڈ بھی خراب تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا. چلو یار کوئی بات نہیں. کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے. آج یہ کل ہم. چلو ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جب میں گھر پہنچا تو سیدھا دادا جان کے کمرے میں گیا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کتاب رکھ دی. آؤ ہشام بیٹا آؤ بیٹھو. دادا جان امی ہر وقت مجھ سے کام کرواتی ہیں. بھائی جان سے کچھ بھی نہیں منگواتی. آج ہم میچ ہار گئے. امی کی وجہ سے میں لیٹ بھی ہو گیا. تم سے کس نے کہا کہ سب گھر کا کام تم کرتے ہو اور تمہارے بھائی جان کچھ نہیں کرتے؟ بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے بل تو وہی جمع کراتے ہیں. کبھی دیکھا ہے تم نے کہ وہاں کتنی قطاریں ہوتی ہیں؟ اور سب سے زیادہ تو مصروف میں تمہاری والدہ کو دیکھتا ہوں. ان کو خود کیا پسند ہے وہ بھول چکی ہیں. ہر وقت اس میں لگی رہتی ہیں کہ گھر کے دوسرے افراد کیا شوق سے کھاتے ہیں اور کیسے ان کو آرام ملے. میں خاموش رہا. دادا جان بولے ہشام تم ایسا کرو تھوڑی دیر باہر صحن میں جا کر بیٹھو پھر میرے پاس آنا. صحن میں کیوں؟ تازہ ہوا میں، جانوروں میں. اور ایسا کرنا جا کر مرغی کا پنجرا کھول دینا. مرغی کا سن کر میرا منہ بن گیا. بہرحال میں اٹھا اور صحن میں جا کر بیٹھ گیا. بہت اچھی ہوا چل رہی تھی. اوپر آسمان پر پرندے چہچہا رہے تھے. میری طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑا. اچانک مجھے خیال آیا کہ دادا جان نے پنجرا کھولنے کو کہا تھا. پنجرے کے کھلتے ہی مرغی اپنے چوزوں سمیت کٹ کٹ کرتی باہر آ گئی. میں بڑی غور سے انہیں دیکھنے لگا. غالباً پہلی بار. یہ چوزے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پیارے، جیسے روئی کے گالے. میں سوچنے لگا وہ دانہ چگ رہے تھے، پانی پی رہے تھے. ان کی ماں ان کی رہنمائی کر رہی تھی. ان کے ساتھ ساتھ وہ خود کم کھا رہی تھی. میں خاموشی سے دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک اوہ بلی! اب کیا ہوگا؟ 5 چوزے! میں گھبرا گیا. اگر میں نے چوزوں کو بچانے کی کوشش کی تو بلی مجھے پنجہ مارے گی. اب کیا ہوگا؟ میں نے چوزوں اور مرغی کی طرف دیکھا. مرغی بے چین پھر رہی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی کہ اچانک بلی نے چھلانگ لگائی اور ایک چوزے کو پکڑنے کی کوشش کی. مرغی نے دوڑ کر اس چوزے کو اپنے پروں میں چھپا لیا. اس کوشش میں مرغی کا پر زخمی ہوا اور خون بہنے لگا. یہ دیکھ کر میں زور سے چیخا، بھاگ جاؤ، بچاؤ! اچانک باہر سے کسی نے پتھر اچھالا
تو بلی بھاگ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو باہر دادا جان کھڑے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو شام؟ اچھا ہوا آپ نے پتھر پھینک دیا، ورنہ تو بلی چوزوں کو کھا لیتی۔ نہیں، ایسا پھر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں دادا جان؟ اس لیے کہ چوزوں کی ماں ان کے ساتھ تھی، اور جب تک ہماری ماں ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمارے دکھ، ہماری تکلیف اور ہماری ہر پریشانی کی آہار بن جاتی ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور جان پر کھیل جاتی ہے۔ یہ محبت کا مظاہرہ تم نے جانوروں میں دیکھا بیٹا؟ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کی محبت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا دادا جان، مجھے اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے مجھے باہر صحن میں کیوں بھیجا تھا۔ تم کہہ رہے تھے نا حشام کہ مرغی سے تو کبھی کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیوں بیٹے؟ دادا جان، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اچانک مجھے پیچھے سے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک ٹرے تھامی کھڑی تھیں۔ شام، ارے تم یہاں ہو؟ میں پورے گھر میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ کیوں بہو، اسے کیوں ڈھونڈ رہی تھیں؟ یہ میچ کھیل کر آیا تھا نا، میں نے سوچا یہ تھک گیا ہوگا اور بھوکا بھی ہوگا۔ یہ لو بیٹا تمہارا برگر اور یہ لسی کا گلاس، اور ابا جی یہ آپ کا جوس۔ اور یہ تیسرا گلاس کس کا ہے؟ کیا تمہارا ہے بہو؟ یہ آصف کا ہے، شاید اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہے، اس کے امتحانات نزدیک ہیں۔ پھر امی جس تیزی سے آئی تھیں اسی تیزی سے پلٹ گئیں۔ میں غلطی پر تھا دادا جان، مجھے معاف کر دیجیے۔ دادا جان نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور اپنے سینے سے مجھے لگا لیا۔